رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون فانتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذین آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے 71 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی ایک اور گمراہی کا ذکر فرمایا ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ جب یہود و نصارہ کی مسلمانوں سے کوئی بحث یا کوئی مکالمہ ہوتا تو یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ حالانکہ یہ بات بڑی مضحکہ خیز تھی، ہنسی آنے والی تھی، کیونکہ عیسائیت یا یہودیت تو بہت بعد میں پیدا ہوئی۔ یہودیوں کا دین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد شروع ہوا، اور نصرانیت عیسائی خود ان کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی۔ ان دونوں مذاہب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، یعنی کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دین کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں جو ان کے بعد شروع ہوا، اور انہیں کیسے یہودی یا نصرانی کہا جا سکتا ہے؟ اس کو اٹھا کے ادھر بٹھا دو، ادھر آ جاؤ۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ پیچھے سورہ بقرہ میں گزری ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی ظاہر ہے کہ تم اس وقت موجود نہیں تھے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودی مذہب اختیار کرنے کی تلقین کی تھی، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ چنانچہ جس طرح وہاں یہودیوں کی اس بات کی تردید کی گئی، اسی طرح یہاں جو ابھی آیات ہے اس میں یہود و نصارہ کی اس گمراہی کی تردید فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی دین کی وضاحت کرتے ہوئے یہود و نصارہ کے باطل دعوے کی تردید فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب،
لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد۔ ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی مگر حضرت ابراہیم کے بعد۔ یعنی یہ دونوں کتابیں جو تمہارے مذہب کی بنیاد ہے، یہ تو ان کے بہت بعد نازل ہوئی، اور تمہارے مذاہب ان کتابوں کے بعد ظاہر ہوئے، پہلے سے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ افلا تعقلون، اللہ کہتے کہ تم کیا اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تمہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی ایسے مذہب کی طرف منسوب کرو جو ان کے صدیوں بعد پیدا ہوا؟ یہ تو بالکل بے عقلی کی بات ہے۔ پھر فرمایا ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، فرمایا کہ دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی جن کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کچھ علم ہے ہی نہیں۔ اس کو کچھ سمجھے تھوڑا وضاحت کے ساتھ۔ یہودی اور عیسائی جب اپنے دین کی حقانیت کے لیے بحث کرتے تھے تو کبھی کبھی ایسی دلائل دیتے تھے جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت کی پر مبنی ہوتے تھے، اگرچہ دلیل صحیح نہیں ہوتی تھی، لیکن جس واقعے کی بنیاد پر وہ دلیل دی جا رہی ہوتی وہ واقعہ صحیح ہوتا تھا، وہ واقعہ انہیں معلوم ہوتا تھا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ واقعہ صحیح تھا، اور اس بات کا انہیں بھی اور ان کے علاوہ ساری دنیا کو بھی علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب اس صحیح واقعے کی بنیاد پر انہوں نے یہ غلط دلیل تراش لی کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ خود یا تو خدا ہے یا خدا کے بیٹے ہیں، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں سے بحث کی۔ بہرحال انہیں اتنا تو علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اگرچہ انہوں نے اس سے نتیجہ کیا نکالا؟ غلط نکالا۔ اب اللہ فرما رہے کہ جب تمہارے وہ دلائل جو کسی نہ کسی صحیح حقیقت پر مبنی تھے اور جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم بھی تھا، وہ تمہارے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہے، تو اب تم کسی ایسے بحث میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہے ہی نہیں؟ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، یہ بالکل بے بنیاد اور احمقانہ بات ہے۔ تمہیں کسی مستند ذریعے سے علم ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، لہذا ان کے دین کا حوالہ دے کر تم کیسے اپنی بحث میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ اسی کو اللہ فرماتے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون سے دین پر تھے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ لہذا جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہے انہیں اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ چیزیں آپ کو اکتاہٹ والی لگ رہی ہوگی، لیکن ان دلائل کو سمجھو گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ آج ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، لیکن ابراہیمی دین اصل حقیقت میں کیا ہے جب وہ سمجھ لوں گے تو سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، ورنہ تو ہر کوئی کہے گا کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اب صاف فرمایا اللہ نے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے جیسا کہ یہودی دعویٰ کرتے، اور نہ تو نصرانی تھے جیسا کہ عیسائی دعویٰ کرتے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، ایک لفظ استعمال ہوا حنیفہ اور ایک لفظ استعمال ہوا مسلمہ۔ حنیفہ کا لفظ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حنیف کے معنی ہے
وہ شخص جو بالکل سیدھے راستے پر جا رہا ہو، اس میں ذرا بھی کجی اور ٹیڑھ نہ ہو۔ لہذا جو شخص اسلام کے راستے کو اختیار کرے، اللہ کی فرمانبرداری کے راستے کو اختیار کرے اور اس سے ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہ جائے، اسے کہا جاتا ہے حنیف۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ وہ توحید کے بالکل ٹھیک راستے پر تھے۔ کیسے؟ کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود نہیں مانتے۔ یہ ابراہیمی دین ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کسی کو خدا بنا لیا، کسی انسان کو بنا لیا، کسی دیوتا کو بنا لیا، اب وہ ابراہیمی دین پر نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے تھے، اور ان میں شرک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کسی بھی قسم کا دور دور تک شبہ نہیں تھا۔ اس لیے انہیں کئی جگہوں پر قرآن کریم میں حنیف قرار دیا گیا۔ ایک تو حنیف کا لفظ استعمال ہوا، دوسرا لفظ استعمال ہوا مسلمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اب مسلمہ کا لفظ اسلام سے نکلا ہے، اور اسلام کے لفظی معنی ہے سر جھکا دینا اور کسی کا مکمل فرما بردار ہو جانا۔ ہمارے دین کا نام بھی اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر بات میں، اپنی ہر کام میں اللہ ہی کا تابعدار بنے اور اللہ ہی کی رضا اور اللہ ہی کے فیصلے کے سامنے سر جھکائے رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ خالص توحید پر عمل پیرا تھے، مکمل فرما بردار تھے، اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے تھے، اس لیے انہیں بھی مسلم کہا گیا۔ اور قرآن کریم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود اپنے لیے یہی نام استعمال فرمایا۔ اب یہاں تو کہہ دیا گیا، پہلا کیا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو نصرانی تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بیان کیا گیا، حنیف اور مسلم۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ شرک کرنے والے بھی نہیں، جیسا کہ آج کل کے مشرکین کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، برہما یہی سے نکلتا ہے، تو ان سے بھی شرک کی برات کر دی گئی۔ فرمایا وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے تو بتوں کو قلاقمہ کیا، شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ تمام بنی اسرائیل اور ان کے پیغمبروں کے اور مشرکین عرب میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے تھے، یہ ان سب کے جد امجد تھے، ان سب کے دادا تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی، ان کے تقدس اور ان کے حجت ہونے پر یہودی، نصرانی، مشرکین سب متفق تھے کہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کے قائل تھے، اور اسی لیے ہر ایک ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ وہ ہم جس مذہب پہ چلتے ہیں ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے بتا رہے کہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں۔ چنانچہ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ دعویٰ کر دیا کہ میں ابراہیمی ہوں۔ اللہ فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہی ہوئی باتوں پر چلے، ایک تو وہ ہے۔ دوسرے کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ دیکھو قرآن صاف فیصلہ کر رہا ہے، حضرت ابراہیم کے تعلق سے دوسرے حقدار وہ لوگ ہیں جو یہ نبی اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لے آئے، یعنی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرنے کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ یہی لوگ ان کے عقائد اور اعمال پر جمے ہوئے اور انہیں اپنائے ہوئے۔
توحید، ایک اللہ کی طرف چلنا، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، شرک سے دور رہنا، اس کو وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بہت قریب ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنن ترمذی میں کہ ہر نبی کے لیے انبیاء میں سے ایک نبی رفیق ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے رفیق میرے باپ اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو یہ آیت کا میں نے ترجمہ کیا ان اول الناس بابراہیم، اس کی آیت تلاوت فرما۔ یا ایک بات کی طرف توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل دنیا میں کچھ ملک مل کر کے، کچھ مسلمان ملک مل کر کے، کچھ عیسائی ملک مل کر کے، کچھ یہودی ملک مل کر کے ایک فورم بنانا چاہتے ابراہیمی فورم، اس طرف تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری ہو جاتا ہے کہ آج کل ابراہیمی خاندان کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان چونکہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس لیے وہ مذہبی طور پر ایک ہی خاندان ہے، اور انہیں نہ صرف امن و امان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا چاہیے، بلکہ دین کے ایک ہی رشتے میں جڑ جانا چاہیے۔ چاہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے، چاہے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے، چاہے وہ اس کو کچھ بھی کہے، لیکن سب کو ایک دن میں جڑ جانا چاہیے۔ شروع میں بات یہاں سے چلی تھی کہ ان کے درمیان کوئی جنگ و جدل نہ ہو، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے میں رواداری کا ثبوت دے، لیکن اب ان کو ایک مذہبی خاندان کا نام دیا جا رہا ہے۔ بات سمجھیے گا، جہاں تک امن و امان کی بات ہے وہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن جہاں تک تینوں دن کو ایک طرف جوڑ دیا جائے تو پھر محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پھر کچھ باقی نہیں رہے گی۔ اب ان کو ایک مذہبی خاندان کا نام دے کر یہاں تک کہا اور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر عبادت کرے، اور اس غرض کے لیے تینوں کی عبادت گاہیں ایک ہی جگہ تعمیر کی جا رہی۔ آپ نے اگر سنا ہو یہ بات تو یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہے، اور اس میں عرب کے فرما روا پیش ہے کہ ایک ساتھ ایک ایسی مسجد بنائی جائے جہاں تینوں مذہب کو فالو کیا جائے۔ بلکہ اب تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے یہ سب ایک ہی جگہ جمع ہو کر اکٹھے عبادت کرے، سب مل کر کسی مقصد کے لیے دعا کرے، اور اس مشترک عبادت کے لیے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے علاوہ کوئی اور دن خاص کیا جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بالکل کہ تین مل کر کوئی ابراہیمی دین نہیں بن سکتا، یہ بہت اچھے سے سمجھ میں رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے۔ اب یہ کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے کہ اتفاق کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، یا دنیا میں اپنے مفادات کو، اپنے فائدے کو دیکھنے کے لیے تینوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت خلط ملط ہو جائے گی، اس کا تو جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے دینی اعتبار سے ابراہیمی خاندان کی یہ اصطلاح یقینی طور پر بالکل بے بنیاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان لوگوں سے جو توحید خالص پر ایمان نہیں رکھتے تھے ان سے بری ہونے کا صاف اعلان کر دیا۔ ابھی عیسائی توحید خالص پر ایمان نہیں رکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے، یہودی ایمان نہیں رکھتے، اور جب جو اعلان کر دیا اسے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بنانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔
اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم نے۔ پھر کیا کہا؟ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ ہم تمہارے عقیدوں کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا ایک نہیں ہو سکتے، ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ سورہ ممتحنہ کے اندر یہ ہے۔ اب اس آیت نے واضح کر دیا کہ کوئی شخص حضرت ابراہیم کے دینی خاندان میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ خالص توحید کا عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننے والا اور ہزاروں دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ اور اوپر کی آیت میں اللہ نے یہ صاف فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اس لیے ان کے مقدس نام پر یہودی اور عیسائی دین کو اسلام کے ساتھ جوڑنا، حق اور باطل کو اس طرح ملا دینا ہے جیسے یہودی کیا کرتے تھے۔ اب جہاں تک بات ہے آپسی معاہدے کی، آپسی کانٹریکٹ کی، اس کے تحت امن و امان سے رہنا بے شک جائز ہے کہ بھائی آپ آپس میں امن و امان کے لیے، صلح کے لیے، آپس میں پیس کے لیے کانٹریکٹ کرو، یہ جائز ہے، بلکہ عام حالات میں مطلوب ہے۔ لیکن اس کے ذریعے سے دین کے عقیدوں کو ملا دینا یہ ایک بڑا فتنہ ہے جس کا شکار ہونے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور آج کل یہ سعود کی گدی پر بیٹھے ہوئے پرنس یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس طرف قدم بڑھا دیا ہے، اور اسی کے تحت وہ غزہ کا سودا کرنے جا رہے تھے، فلسطین کا سودا کرنے جا رہے تھے۔ یہ سارے مسائل جو پچھلے 2-2.5 سال سے کھڑے، یہ اسی ابراہیمی کانٹریکٹ کے بعد شروع ہوئے۔ یقین ہے کہ ابراہیمی خاندان کے نام پر جو فتنہ اٹھایا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اس فتنے کے شروع میں اس پر متنبہ کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتایا تاکہ ہر مسلمان اس سے بچ سکے۔ آیت کے آخر میں فرمایا واللہ ولی المؤمنین۔ آپ کے سامنے بہت پیارے میٹھے جملے آئیں گے کہ دیکھو اب تو یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا ایک ابراہیمی کانٹریکٹ ہو رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ حضرت ابراہیم ان عقیدوں کو ماننے والے ہی نہیں تھے، حضرت ابراہیم نے اس سے براءت کر دی تھی، اس لیے کوئی ایسے پیارے اور میٹھے میٹھے جملے آئے اس کو رد کر دو۔ آیت کے آخر میں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز ہے، یعنی ایمان والوں کی بگڑی بنانے والا ہے اور انہیں ان کے ایمان کا ثواب عطا کرے گا۔ اب جب تفصیل سے بتا دیا گیا کہ اہل کتاب سیدھے راستے یعنی یہود و نصارہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، تو اب آئندہ آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب صرف گمراہ ہے تو وہ خود اپنے آپ تک کافی، اپنے آپ کو گمراہ رہنا کافی نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ مسلمانوں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹانے اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب کی سازشوں سے متنبہ رہنا چاہیے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، تمہیں اسلام سے پھیر دے یا تمہیں اسلام کی مخالفت پر آمادہ کرے، اور آج وہ کر رہے۔ ہمارا نوجوان جو دینی معلومات نہیں حاصل کرنا چاہتا یا اس طرف آتا نہیں ہے، وہ صرف اصلی ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے، تو آج اس کو وہ ہاتھوں ہاتھ لیے ہوئے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، یعنی یہ بات خود انہی کے حق میں نقصان دہ ہے اور یہ گمراہ کرنے کی کوشش کا گناہ انہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اگرچہ ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے بہت مخلصانہ
بہت ناصحانہ انداز میں اہل کتاب سے خطاب فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کے اللہ کی جانب سے ہونے کے گواہ ہو۔ یہاں آیتوں سے مراد تورات اور انجیل کی وہ آیتیں ہیں جن میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی تھی، اور مطلب یہ کہ ایک طرف تم تورات اور انجیل کو اللہ کی طرف سے ہونے کی گواہی دیتے ہو، اور دوسری طرف تورات اور انجیل میں جو پیشین گوئیاں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اس کا انکار کرتے، یہ آیتوں کا انکار ہے۔ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کہ اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سے خطاب ہے، اور یہودیوں کے اعتبار سے حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے معنی یہ ہے کہ یہودیوں نے تورات کے احکام میں اپنی طرف سے کچھ بدلاؤ کر ڈالا تھا، اور اس طرح انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ حق تو وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، تورات کے جو الفاظ تھے وہ بھی بدل دیے، اس کے جو معنی تھے وہ بھی بدل دیے۔ اور عیسائیوں کے حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے معنی یہ ہے کہ یہ بات تو حق تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا ذریعہ بنا دیا، انہوں نے حق کے ساتھ یہ بات باطل کے ملا دی اور حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے حق بات کو کیوں چھپاتے ہو۔ آگے فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ حقیقت کیا ہے پھر بھی اس کو چھپا رہے ہو، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا کرنا تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہاں جو لفظ کہا گیا کہ حق بات کو جانتے ہوئے چھپانے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پچھلی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر وہ نشانیاں بالکل فٹ بیٹھ رہی تھی، اور یہ لوگ اپنی کتابوں میں ان نشانیوں اور ان علامتوں کی بنیاد پر یقین بھی رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہیں، اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم مان لیں گے۔ دوسری جگہ قرآن نے فرمایا، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، یعنی جس طرح یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پوری طرح پہچانتے اور ان میں کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، ایسے ہی تورات اور انجیل میں جو نشانیاں مذکور ہوئی اس کے بنا پر یہ لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی وہ رسول برحق ہے جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کیوں نہیں مانتے تھے؟ حسد، عناد، ہٹ دھرمی۔ اور کیا حسد تھا کہ آخری نبی بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آئے؟ بس یہ بھائی، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ چاہے کسی کے خاندان میں کسی کی اولاد میں بھیجے، اللہ چاہے ہزاروں انبیاء اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل میں، بنو اسحاق میں بھیجے، اب اللہ چاہے تو ایک نبی، آخری نبی اللہ بنو اسماعیل میں بھیج دے۔ اب یہی حسد، یہی ضد، یہی ہٹ دھرمی، اس کے بنا پر وہ لوگ حق کو چھپا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم حق بات کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے 71 تک تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم، أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.